جنوبی امریکہ کے جو وسیع میدان ہے نا، وہاں رات کی خاموشی میں ایک ایسی دہشتناک کہانی گونجتی ہے جو نسلوں سے سنائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایل سلبون کی، یعنی سیٹی والے کی۔ ایک ایسی مخلوق جس کی سیٹی کا مطلب ہے کہ موت آپ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے اس لرزہ خیز داستان کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو یہ قصہ کوئی بہت پرانا نہیں بلکہ 1980s کی دہائی کی ایک ایسی رات کا ہے جب خوف نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ ایک ایسی رات جب ایک سیٹی موت کی دستک بن کر آئی۔ تو قصے کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ دماسو نام کا ایک نوجوان ہے۔ وہ شہر کے شور سے دور اپنے چاچا کے فارم پر چھٹیاں منانے آیا ہوا تھا۔ اس رات آسمان پر گھنے بادل تھے اور اسے کسی طرح نیند نہیں آ رہی تھی، بس بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک رات کا سناٹا ٹوٹا، جانوروں کی عجیب بے چین آوازوں سے۔ باڑے میں جو مویشی تھے وہ کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈرے ہوئے تھے، اور آسمان پر طوفانی بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی دماسو نے باڑے میں جا کر جانوروں کو سنبھالنے کی کوشش کی نا، اسے ایک بہت ہی عجیب سی سڑاند محسوس ہوئی۔ یہ سڑے ہوئے گوشت کی ناقابل برداشت بو تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر آخری گائے کو ہٹاتے ہی اسے وہ چیز نظر آئی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زمین پر خون میں لت پت ایک گائے کی صرف ہڈیاں بچی تھیں، اور یہی اس خوف اور بو کی وجہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتا، ہوا میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے بارش کے شور کو بھی دبا دیا۔ ایک سیٹی کی آواز، لیکن یہ کوئی عام سیٹی نہیں تھی۔ یہ وہی آواز تھی جس کے بارے میں بچپن سے اسے ڈرایا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ تھی ایل سلبون کی سیٹی، اور یہ آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں وہ ساری کہانیاں گھومنے لگیں جو اس کے بڑے اسے سنایا کرتے تھے اور جنہیں وہ صرف مذاق سمجھتا تھا۔ اس سے اپنے دادا کی سنائی ہوئی کہانی یاد آئی، ایک گھڑ سوار کی کہانی جو رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ تبھی اس کا گھوڑا ہڈیوں کے ایک ڈھیر پر پھسل گیا، اور پھر اسے بھی وہی سیٹی سنائی دی۔ کیونکہ کہانی کے مطابق جو چیز درختوں کے پیچھے سے نکلی تھی نا، وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں تھی، وہ تھی 19 فٹ لمبی ایک دیو جیسا ڈھانچہ جو صرف اور صرف دہشت کی علامت تھا۔ اور اب سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ پرانی کہانی اب دماسو کی حقیقت بننے والی تھی۔ جو کل تک صرف ایک قصہ تھا، آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ اچانک اس پر ایک لمبا سایہ پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی مخلوق، کہانیوں والی مخلوق، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سر پر ایک پرانی ٹوپی، جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ جس پر گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، اور کندھے پر ایک بڑی سی بوری جس سے ہڈیوں کے ٹکرانے کی خوفناک آواز آ رہی تھی۔ دماسو نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ مخلوق وہ ناقابل یقین حد تک تیز تھی۔ وہ زمین پر نہیں بلکہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی، اور ہر لمحے اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر اس کے ٹھیک سامنے آ گئی۔ راستہ بند۔ اس کے لمبے ہڈیوں جیسے ہاتھ داماسو کی طرف بڑھے، جیسے بس ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، ایک جانی پہچانی آواز نے رات کی خاموشی کو چیرا۔ ایک کتے کے بھونکنے کی آواز، اور یہ سنتے ہی وہ افریت ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ داماسو تو بچ گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر اتنی بڑی خوفناک مخلوق ایک کتے سے کیسے ڈر سکتی ہے؟ اچھا، اس کا جواب نا اس کی اپنی ہی ایک بہت پرانی خونی کہانی میں چھپا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی میں ایک بہت ہی بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے ہرن کا گوشت کھانے کو کہا۔ جب باپ بیچارہ خالی ہاتھ لوٹا تو بیٹے نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے لاش کو ہرن کا گوشت بتا کر اپنی ماں کو پکانے کے لیے دے دیا۔ جب لڑکے کے دادا کو اس ساری بات کا پتہ چلا نا، تو اس نے جو سزا دی وہ ناقابل تصور تھی۔ پہلے اسے ایک درخت سے باندھا، پھر کوڑوں سے اتنا مارا کہ اس کی کھال ادھڑ گئی، اس کے زخموں پر مرچیں اور شراب ڈالی، اور پھر اس کے باپ کی ہڈیوں کی بوری اسی کے کندھے پر ڈال کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دیے اور ہمیشہ بھٹکتے رہنے کی لعنت دے دی۔
اور یہی وہ لعنت ہے، یہی وہ سزا ہے جس میں اس داستان کے سارے اصول چھپے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دماسو اس رات زندہ بچ پایا۔ دیکھیں، دادا نے اس پر جو خونخوار کتے چھوڑے تھے نا، ان کی روحیں آج بھی اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایل سلبون کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس علاقے میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے کتے ضرور پالتے ہیں۔ یہی اس کی اکلوتی کمزوری ہے۔ داماسو کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی کہانی ایک بہت ہی ڈرانا سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ سوچیں، اگر اس رات وہاں وہ کتا نہ ہوتا تو داماسو کا کیا بنتا؟ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس رات کی طرح خوش قسمت نہیں رہے۔